اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں حکمت نمبر 178 148 حکمت نمبر 148 وقال علیہ السلام المرء مخبوء تحت لسانی۔ چلیں اس حکمت کے اندر امام نے انسان کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے، انسان کی پہچان کا وسیلہ و ذریعہ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ انسان کی شناخت اور پہچان کا وسیلہ، یعنی کہ انسان کی شناخت اور اس کی پہچان کا وسیلہ اور ذریعہ اس کی زبان ہے۔ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان پردہ ہے، حائل ہے انسان کی شناخت اور اس کی پہچان کے درمیان۔ زبان جب تک نہیں کھلے گی، پردہ نہیں ہٹے گا، انسان پہچانا نہیں جائے گا۔ آپ جب تک بولیں گے نہیں، کون پہچانے گا آپ کو؟ پہچان کا مطلب یہ نہیں آپ کی صورت ظاہری، آپ کا جسم خاکی ہے، تو خاموشی سے بھی آدمی دیکھے گا، کوئی بھی نظر ڈالے گا آپ کے۔ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ شخص نہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کے اندر اچھائیاں خوبیاں کیا ہیں، آپ کی کلام سے، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوگا۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ المرء مخبوء، انسان چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، تحت لسانہ، اپنی زبان کے نیچے۔ ایک کنایا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان کی چادر نہیں اڑے ہوئے ہے، زبان دیوار نہیں ہے اس کی اوٹ میں جا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے زبان کہ جہاں جا کر کے انسان نے چھپ گیا۔ زبان کے نیچے چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اس کے تعارف کا، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ زبان کے ذریعے ہی، زبان کے وسیلے سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب زبان کھولے گا، لوگ اس کا بیان سنیں گے، لوگ اس کی گفتگو سنیں گے، لوگ اس کا کلام سنیں گے، تو اس کی گفتگو، اس کا کلام اس کی شخصیت کا پتہ دے گا۔ انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی، آپ کے اندر علمی کمالات کتنے ہیں تو چہرہ تھوڑی بتائے گا، ہے نا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، چہرے سے دیکھو تو لگے گا کہ یہ بندہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا جانے اس کے اندر کیا ہے نا۔ لیکن جب وہی زبان کھولتا ہے تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے، یہ انسان، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس کا اصلی جوہر، اس کی اصلی پہچان سامنے آتی ہے۔ تو انسان کی شخصیت اور اس کی صلاحیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ زبان جب کھلتی ہے، پردہ ہٹتا ہے، پھر اس کی گفتگو، اس کا کلام، اس کی شناخت کا، اس کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ کہا گیا ہے زبان کھولو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب تک بولو گے نہیں، اتنے بیچارے ایسے بولنا بھی ایک بہت الگ چیز ہے، یہاں پہ ہر طریقے کا بیان ہے نا۔ ہماری کلاس میں 5 7 10 لڑکے ہیں، مرکز کر طالب علم ہیں، استاد کی عنایت سب کے ساتھ ہوتی ہے، سب کو ایک جیسا پڑھاتا ہے، ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ہر صورت
کی صلاحیتیں ایک جیسی تو نہیں ہیں نا، قوت ادراک سب میں ایک جیسا نہیں ہے۔ درس کو درک کرنے، سمجھنے اور اسے حافظے میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت سب کے اندر نہیں ہے، سب کی استعداد الگ الگ ہے۔ اگر طالب علم نہیں بولے گا تو استاد کیا جانے گا؟ آتا ہے امتحان اسی لیے امتحان اسی لیے لیا جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ طالب علموں کی استعداد، ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں، پتہ چلے۔ المرء انسان، آدمی، مخبوء چھپا ہوا ہوتا ہے، تحت لسانہ، اپنی زبان پہ۔ چلیں یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد حکمت نمبر 149، فقال علیہ السلام ہر کم لم یعرف قدرہ۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بات بڑی طویل ہے، بڑی عریض ہے، بڑی عمیق ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑی جامع اور کامل حکمت ہے۔ حدیث امام کی فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا وہ آدمی، فنا ہو گیا وہ انسان جس نے اپنی قدر کو نہیں جانا، جس نے اپنی قدر کو معرفت شناسی، معرفت نفس کی معرفت، اپنے آپ کی پہچان، خود شناسی جس کو کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ خود شناسی بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں، مشہور حدیث سنی ہوگی آپ نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ خدا کی معرفت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب اس سے انسان اندازہ لگا کہ خود شناسی کتنا بڑا، کتنا اہم موضوع ہے۔ تو اس کے رب کی شناخت اور معرفت نفس کی معرفت کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے واضح اور سب سے روشن چیز جو ہے اس کا خود کا اپنا وجود ہے بھائی، سب سے قریب ہے، سب سے ملموس ہے نا؟ میں آپ کو نہیں جانتا، ہم نے اور آپ میں فاصلہ ہے، ہم نے اور آپ میں دوریاں ہیں، ہر وقت آپ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن انسان اپنے وجود کے ساتھ تو ہمیشہ رہتا ہے نا، اپنے وجود سے ہٹ کے تو نہیں۔ تو جو آدمی اتنی قریب اور اتنی ملموس چیز کو کہ جس میں کسی طریقے کی فاصلے کی، دوری کی ہے نا، عدم موجودگی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، تو اتنی قریب کی چیز کو، اتنی ملموس چیز کو اگر نہیں پہچان سکتا تو اسے دور کی چیز کی پہچان کیا امید رکھی جائے گی؟ آپ جب خود کو ہی نہیں پہچانتے تو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، جو تمہارے ادراک میں نہیں آنے والا ہے، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، تم اس کو کیسے پہچانو؟ تم اپنے آپ کو دیکھ بھی رہے ہو، سن رہے ہو۔ جو لوگ گمراہیوں کے راستے پہ جاتے ہیں، جو لوگ سرکشی اور بغاوت کرنے لگتے ہیں، جو لوگ الہی قوانین اور دستورات کی دھجیاں اڑاتے ہیں،
جو اپنے آپ کو ہلاکتوں کے راستے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود کی قدر نہیں پتہ ہے، بے قدرے لوگ۔ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو کبھی گمراہیوں کے راستے پر، ایسے راستے پر جو انسان کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، جو اس کی قدر و قیمت میں کمی لانے والا، جائے گا ہی نہیں ادھر۔ جو انسان اپنی قدر کو پہچانتے ہیں وہ کبھی اپنی قدر کو گھٹنے نہیں دیتے۔ جن کو خود کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے وہی اپنے آپ کو بے قدرہ بناتے ہیں اور کام ایسا کرتے ہیں جس سے بے قدری پیدا ہو، اس کی قیمتوں میں کمی آئے۔ حضرت علیہ السلام کا ایک جگہ اور ارشاد ہے، ہم فرماتے ہیں کہ تمہاری نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے، اس سے کم پہ مت بیچو اپنے آپ کو۔ تمہاری قیمت بہشت ہے، جنت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو مت بیچو۔ تو اگر میرا نفس اتنا معتبر ہے، میری ذات اتنی قدر و قیمت ہے رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بہشت کا سودا کیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، میں کیوں اس سے کم تر پہ جاؤں گا؟ آپ فرض کر لو بازار، ٹھیک ہے، یہ ایک موبائل ہے، ٹھیک، ہر ایک کی اپنی خوبی ہوتی ہے، اس کے اندر فرض کر لو کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جس خوبیوں کی بنیاد پر مارکیٹ میں حد اقل 10,000، حد اقل اس کی قیمت آپ کو 10,000 مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے کہ یہ 10,000 کم سے کم ملے گا، تو اب 5,000 اس کو بیچیں گے، 5,000 میں وہی بیچے گا جو قدر و قیمت نہیں جانتا ہوگا۔ یہ بے معرفت ہی اس کی قیمت گھٹا دے گی، لیکن معرفت قیمت نیچے نہیں آنے دے گی، نہ بھائی اتنی ساری اس میں جو ہے کوالٹی ہے، اتنی ساری جو ہے خوبیاں ہیں، اتنی ساری اچھائیاں ہیں، اس سے کم اچھائیوں والے میں اتنی بکتی ہے، اتنی اچھائی والے ہم اس سے کم میں بیچتے ہیں، ممکن نہیں، ہم نہیں بیچتے، معرفت نہیں ہوگی۔ انسان کے نفس کی قیمت جو ہے بہشت ہے، جنت ہے، جانے گا کہ میرا نفس اتنا قیمتی ہے، جنت خریدنے کے لیے جنت کا سودا اس سے کیا جا سکتا ہے، تو کیوں آپ اس جنت سے کم تر پہ راضی ہوگا؟ لم یعرف قدر، یہ ایک حدیث میں نے پڑھی اسی انسانی قدر و قیمت کے بارے میں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں الجاہل من جہل قدر، عجیب اور واقعاً حقیقت جہالت، اب اس سے بڑی جہالت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ امام فرماتے ہیں کہ جاہل وہ ہے خود اپنی قدر نہیں جانتا، اب اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ کیونکہ جو سب سے نزدیک ملموس چیز ہے اسی کو پہچاننے سے، اسی کو جاننے سے قاصر ہے کہ دوسرے کو کیا جاننا، جس کو اپنی قدر کا علم نہ ہو اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ صورت یہ تو مستقل ایک مفصل بحث کا عنوان اور موضوع ہے، خود شناسی بہت اہم موضوع ہے۔ واقعی اگر انسان اپنی قدر قیمت کو پہچان لے، اپنے آپ کو جان لے، یہ کیا چیز ہے، کتنی قیمتی موجود اور مخلوق ہے، ایسے ہی تھوڑی اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے باکمال اور سب سے افضل قرار دیا ہے، بغیر خوبیوں کے، بغیر اچھائیوں کے، بغیر کمالات کے تو نہیں کرتے نا اسی بھائی۔ لقد کرمنا بنی آدم،
کی اولاد کو ہم نے کرامت عطا کی ہے. نہ تیرا کرامت دی کچھ تو ہے میرے اندر جو اللہ نے کرامت دی ہے. میرے سر کے پہ اگر اس نے اشرفیت کا تاج رکھا ہے، میرے سر کو اس قابل سمجھا ہے، کچھ تو ہے میرے اندر. ایسے ہی تھوڑی اللہ جو ہے شرافت کے ساتھ رکھے گا. فرشتوں پہ راز نہیں کر رہا ہے، جو معصوم ہے جن سے کوئی خطا غلطی نہیں ہوتی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے حسن خالقیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، کچھ تو ہے میرے اندر. انسان اگر یہ سمجھ لے گا تو اتنا بھی جان جائے کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے باکرامت، سب سے اشرف، سب سے افضل مجھے بنایا ہے، اور اس افضلیت کو، اس شرافت اور اس کرامت کو مجھے بچانا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے. اور نہ یہ کہ صرف تحفظ کرنا ہے بلکہ اس میں اور اضافہ کرنا ہے. کب جائے گا برائیوں کی طرف؟ کب جائے گا جانوروں والا کام کرنے کے لیے کہ اس کی شرافت پامال ہو، اس کی کرامت پہ انگلی اٹھائی جائے؟ تو نہیں پہچانتے بھائی کرتے. فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم معمولی سے کیڑے ہو. تظن انک جرم صغیر. تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے یہ ہاتھی، گھوڑا، یہ وہ جانور سب کیڑے مکوڑے اسی میں سے تم بھی ہو نا. فی کا عالم کبیر. دنیا تم خود اپنے آپ میں دنیا ہو گئی. تم اپنے آپ میں ایک دنیا ہو، ایک کائنات ہو. پہچانو اپنے آپ کو. اس کو پہچان لیا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ہلاک ہو گیا، نابود ہو گیا امرؤن وہ شخص لم یعرف قدرہ، جس نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا. جو اپنی قدر کو نہیں پہچانے کا واقعہ اس کے لیے ہلاکت ہے. کیسے پہچانے، کیسے اپنی قدر سے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہی بھائی ابھی تک کیا میں بتا رہا تھا بھائی، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. تم سوچو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، میرے اندر کیا کمالات ہیں. مقایسہ کرو تو دوسری مخلوقات کے ساتھ دیکھو. اس اعتبار سے تمام تو ہے ہی ہے، لیکن اپنی کوالٹی کے اعتبار سے کیا اپنی کوالٹی کے ہمارے اندر ایک الگ، ایک تو ہے ہی تمام انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ہمارے اندر جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس اعتبار سے ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا خوبی ہے. یہ تو ہر آدمی اپنی صلاحیت کو وہ جانتا ہے.